ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے رسید نگاری۔ عزیز طلبہ، یہ جو سوال ہے یہ بورڈ کے پرچے میں 10 نمبر کا آتا ہے اور یہ اس سوال کے اندر کسی قسم کی کوئی چوائس آپ کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ پیپر سیٹر کی مرضی ہے کہ وہ آپ سے درخواست کا سوال پوچھے یا پھر رسید کا، جو بھی سوال وہ آپ سے پوچھے گا آپ کو وہ سوال پیپر میں کرنا پڑے گا۔ کسی قسم کی جو چوائس ہے وہ آپ کو پیپر میں نہیں دی جائے گی۔ آج کیونکہ ہمارا ٹاپک رسید نگاری ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بورڈ کے پیپر میں کس طرح سے 10 میں سے 9 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو کویسچن ہے اس کو تقسیم کیا گیا ہے مختلف پارٹس کے اندر۔ سب سے پہلے باعث تحریر آنکھ، اس کا 1 نمبر ہے۔ اس کے بعد نفس مضمون، اس کے 5 نمبر ہیں۔ گواہ شد 1 نمبر ہے۔ العبد 1 نمبر ہے۔ گواہ شد 1 نمبر ہے اور آخر پر تاریخ کا بھی 1 نمبر ہے۔ کل ملا کر 10 نمبر ہیں اس سوال کے اور اس میں سے تقریباً 9 نمبر آسانی کے ساتھ ہم لے سکتے ہیں۔ تو سب سے جو پہلی بات ہے باعث تحریر آنکھ، ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے رسید لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ، تو اس بعض طلبہ کیا کرتے ہیں آنکھ کے آگے ایک سائن لگا دیتے ہیں، ندائیہ کی علامت لگا دیتے ہیں، تو یہ علامت نہیں لگے گی، کسی قسم کی کوئی علامت یہاں نہیں لگنی۔ اس کے بعد نفس مضمون کی طرف چلتے ہیں۔ رقم کا جو اندراج ہوتا ہے وہ رسید کے اندر 4 بار کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، مبلغ 800 روپے ایک بار ہو گیا۔ اب 800 کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 800 لکھ کے یا کوئی بھی رقم ہے اس کو لکھ کے آپ نے آگے برابر کی علامت لگانی ہے اور پھر کوسین کی علامت لگا کر اس کو کلوز کر دینا ہے۔ اب یہاں بریکٹس کا جو استعمال ہے اور از ایکول ٹو کا استعمال ہے، یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں جو رسید ہے وہ یادداشت کے لیے اور کسی بھی چیز کی جو رسید ہے وہ ثبوت کے طور پر رکھی جاتی ہے۔ اب رسید کے اندر اب دیکھیں یہ آپ کے سامنے 800 روپے بریکٹس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اگر میں اس 800 کے آگے از ایکول ٹو کی علامت نہیں لگاتا، اس کو کلوز نہیں کرتا، تو پھر میں ایک اور صفر لگا دوں یہ 8000 بن جائے، ایک اور لگا دوں تو یہ 80,000 بن جائے، ایک اور لگا دوں تو یہ 8 لاکھ بن جائے۔ تو جتنی زیادہ صفریں لگائی جائیں مسائل اتنے زیادہ بڑھتے جائیں گے۔ ان مسائل کو روکنے کے لیے جو بھی رقم لکھنی ہے اس کو بریکٹس لگا کر کلوز کر دینا ہے۔ رقم کا اندراج کتنی بار بتایا ہے؟ 4 بار آپ نے اندراج کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے 800 لکھ کے پھر 800 بریکٹس میں 2 بار ہو گیا، نصف جن کے مبلغ 400 روپے ہوتے ہیں۔ اب 400 تیسری بار اور اگین بریکٹس کے اندر 400 آ گیا تو یہ 4 بار اندراج کیا جاتا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی بھی غلطی کی گنجائش نہ رہ سکے۔ تو اگر رسید یہ وظیفے کی ہے، اگر جانوروں میں سے رسید آ جائے تو 2 چیزوں کو عزیز طلبہ یاد رکھیے گا۔ اگر جانور بڑا ہے جیسے بھینس ہے، گائے ہے، بیل ہے، بڑا جانور ہے تو اس کے لیے اسٹیٹمنٹ کے اندر راس کا لفظ استعمال ہوگا، یعنی کہ 1 راس بھینس۔ اگر جو جانور ہے وہ چھوٹا ہے، بکری ہے، بکرا ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، تو ان کے لیے شاخ کا لفظ استعمال ہوگا کہ 1 شاخ بکرا۔ اب یاد رکھیے گا جو بڑا جانور ہے اس کے لیے لفظ جو استعمال ہوگا رسید میں وہ راس کا، اور چھوٹے کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا وہ کیا، شاخ کا۔
اس کے بعد آپ کا جو نفس مضمون ہے اس میں آپ نے لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں شہر کا نام آ جائے تو وہاں الف بے جیم کر دیں یا ڈاٹ ڈاٹ کر دیں، وہاں نام جو ہے وہ پٹ آپ نے نہیں کرنا۔ تو 5 نمبر کا نفس مضمون ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں تو گواہ شد جو پہلے نمبر پر ہے، یعنی کہ جس کی نگرانی میں، یعنی کہ جس کی گواہی میں یہ کام ہو رہا ہے، تو اس کی ڈیٹیل یہاں پر دینی ہے۔ تو نام اور ولدیت، علاقہ، آئی ڈی کارڈ نمبر، اتنا کر لیں کافی ہے، کیونکہ ایک نمبر ہے، زیادہ تفصیل میں نہ جائیں۔ اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ آ رہا ہے العبد، العبد کہا جاتا ہے فروخت کنندہ کو، یعنی کہ جو بیچنے والا ہوتا ہے تو وہ اس کا یہاں پر کیا فروخت کنندہ کا نام آئے گا۔ نام سیم، ولدیت، آئی ڈی کارڈ نمبر، اور اس کے بعد گواہ شد اگین دوسرا جو گواہ ہے اس کا ذکر آئے گا، اس کے بھی جو قوائف ہیں وہ سارے کے سارے سیم ہو جائیں گے۔ اکثر جو طلبہ ہیں وہ اس کویسچن میں جو غلطی کرتے ہیں، وہ گواہ شد کے بعد ایک لائن لگا دیتے ہیں، پھر العبد کے بعد ایک لائن لگا دیتے ہیں۔ جب آپ لائن لگاتے ہیں تو پھر بالکل آپ کا جو کویسچن ہے وہ ٹھیک تو ہے، لیکن نمبر آپ کو زیادہ جاندار نمبر نہیں دے سکے گا۔ کچھ طلبہ کیا کرتے ہیں، گواہ شد کو گواہ شدہ بنا دیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ جو سٹیٹمنٹ ہے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر قائم رہا جائے اور اس چیزوں کو فالو کیا جائے۔ اب آخر کے اوپر جو تاریخ ہے، اکثر جو تاریخ ہوتی ہے وہ طلبہ لکھتے ہی نہیں ہیں۔ تاریخ کا کیونکہ ایک نمبر ہے، جب آپ تاریخ نہیں لکھیں گے تو پھر آپ کا ایک نمبر سیدھا سادہ کٹ جائے گا۔ تو جو تاریخ ہے اس کو العبد کی جو سیریز آ رہی ہے، یہاں پر جو آپ کے سامنے پکچر شو ہو رہی ہے، یہاں بھی لکھتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر اس تاریخ کو العبد والی سیریز میں لاسٹ پر آخری لائن کے اوپر لکھ دیا جائے گا تو یہ خوبصورت بھی لگے گی اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نمبر ملنے کے چانس ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کویسچن ہے یہ 10 نمبر کا بورڈ کے پیپر میں آتا ہے، انتہائی آسان کویسچن ہے۔ اس کویسچن میں آپ کو جو زیادہ نمبر ملتے ہیں وہ آپ کی لکھائی اور آپ کو خوبصورتی کے ملتے ہیں، تو اپنی لکھائی بھی خوبصورت بنائیں اور اس کویسچن کو انتہائی اچھے انداز میں سولو کریں، تاکہ جو پیپر چیکر ہے وہ آنکھیں بند کر کے آپ کو نمبر دیتا چلا جائے۔ تو آئی ہوپ آپ کا یہ جو کویسچن ہے یہ کلیئر ہو جائے گا۔ اگر کسی قسم کا کوئی ایشو ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔